ٹاپک سوچا گیا کہ تھوڑا سا الگ طریقے سے آج فتح مکے کو جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں. ایسا ہی فتح مکہ کو ذرا سا الگ طریقے سے ڈسکس کیا جائے. تو اسی لیے غرور اور تکبر کو رکھتے ہوئے فتح مکہ کو اس کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں, جہاں عاجزی ہے, جی جہاں عاجزی کس لیول پہ ہے. تو حضرت بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں. قرآن مجید کی سورۃ النصر کا نزول ہو رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح سبحان اللہ. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. لوگ فوج در فوج دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک اللہ کی نصرت نہیں آئے گی فتح نصیب نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اسی طرح اگر آپ سورۃ الفتح میں دیکھیں, نام ہی سورہ فتح ہے, بالکل, اور اس سے مراد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فتح ہے جو پروردگار عالم نے صلح حدیبیہ کے بعد اہل ایمان کو فتح مکہ کی صورت میں عطا فرمائی. انا فتحنا لک فتحا مبینا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس صلح حدیبیہ کو لوگ نعوذ باللہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ شاید اسٹریٹجیکلی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیس ٹریٹی درست نہیں ہے, لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی. یہ فتح مکہ سے تقریباً 2-3 برس قبل کی, یعنی آپ سمجھیں کہ سچویشن ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس عاجزی اور انکساری کا ذکر درست طور پر سمجھنا چاہتے ہیں تو فیصل بھائی آپ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی کو پیش نظر رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے قبل 13 سال وہاں اپنی حیات مبارکہ گزارتے ہیں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی گئی, طعن و تشنیع کا نعوذ باللہ نشانہ بنایا گیا, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت نماز میں حرم کی حدود میں نعوذ باللہ من ذالک اونٹ کی اوجھڑی اوپر پشت مبارک پر رکھ دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر نعوذ باللہ من ذالک پتھر برسائے جاتے ہیں, کوڑے مارے جاتے ہیں, ننگے بدن عرب کے تپتے ہوئے صحرا پر گرم انگاروں پر انہیں لٹا کر کوڑے مارے جاتے ہیں, بھاری پتھر سینوں پر رکھا جاتا ہے, یہاں تک کہ حضرت سمیہ اور زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت اس طرح ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کے جرم میں نعوذ باللہ ان کے جسم کو نیزے کی نوک سے ادھیڑا جاتا ہے. یعنی یہ مصائب و آلام ہیں جو صحابہ کرام اٹھا رہے ہیں. فتح مکہ سے قبل آپ کو نظر آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے ان 13 سالوں میں طائف کا سفر ہے جس میں جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے. اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو 2 مرتبہ ہجرت حبشہ کی طرف مجبور کیا جاتا ہے, عام الحزن ہے. اور جب بالآخر مشرکین مکہ نعوذ باللہ من ذالک یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر احاطہ کر لیتے ہیں کہ اب نعوذ باللہ شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر اپنے مبارک ترین شہر کو جس سے بڑی محبت ہے, اور جب واپس تشریف لے جا رہے ہیں تو اے خانہ کعبہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں, میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا. اس میں شیب ابی طالب کے وہ 3 برس میں بھی ہیں, 3 برس بھی ہیں جس میں سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں 13 برس اعلان نبوت کے بعد اپنی حیات طیبہ کو گزارنا, اور اس میں بالآخر ہم نے دیکھا کہ کس طرح کے مصائب و آلام اور مشکلات کو گزارا, اور 3 سال تک جو شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف کو برداشت کیا, تو آپ دیکھیے کہ شاعر کہا گیا, مجنون کہا گیا نعوذ باللہ, تکذیب کی گئی, توہین کی گئی, قرآن کا مذاق اڑایا گیا نعوذ باللہ من ذالک, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں کبھی کوئی جنبش نہیں آتی. اب آپ سوچیں کہ اس 13 برس کے بعد جب مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں تو غزوہ بدر ہے, غزوہ احد ہے, غزوہ احزاب ہے, مشرکین کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ جاری ہے, اور بالآخر جب مسلمان احرام پہن کر مکہ مکرمہ حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور نیت یہ ہے کہ اب یہاں سے پرامن طور پر عمرہ کریں گے, تو کبھی یہ رسم نہیں رہی کہ مکہ میں کسی کو داخل ہونے سے روکا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جب حرم میں داخل ہونے سے روکا گیا اور اس سے اگلے سال صحابہ کرام نے قضا کا عمرہ ادا کیا, تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی 10 سال تک کے لیے معاہدہ ہو رہا ہے
کہ مسلمانوں میں اور مشرکین میں جنگ نہیں ہوگی، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اب صلح حدیبیہ کو سمجھنا ضروری ہے کہ صلح حدیبیہ کے ہونے سے پہلے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت رضوان کر رہے ہیں۔ بیعت رضوان کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ بیعت رضوان، موت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت ہوتی ہے، لیکن بالآخر جب صلح حدیبیہ ہوتی ہے تو شرائط کیا ہیں؟ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ مشرکین مکہ نے ابھی تک مدینہ منورہ کی ریاست کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب آپ کسی سے معاہدہ کر لیتے ہیں گویا کہ آپ نے اس کی اسٹیٹ امپورٹنس کو قبول کر لیا، اس کی اسٹیٹ کی جو حیثیت ہے آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو قرآن نے اس کو پھر فتح مبین کہا۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی مدینہ منورہ آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا، مدینہ طیبہ سے کوئی مکہ مکرمہ چلا جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ 10 سال تک کا جنگی معاہدہ ہو رہا ہے، بظاہر شرائط ایسی لگ رہی ہیں کہ مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کو کبھی کسی پیس ٹریٹی کی طرف جانا ہوتا ہے، تو مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے اور 10 سال تک کے لیے جنگ بندی ہو رہی ہے۔ میں ضمناً یہ بیان کر دوں کہ آج امت مسلمہ اپنے احوال کو عالم اسلام اور پوری عالمی طاقتوں کے درمیان میں دیکھ لے کہ ہم کس قدر ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بابا جب مشرکین کے ساتھ صلح حدیبیہ ہو سکتی ہے، 10 سال تک جنگی معاہدہ امن ہو سکتا ہے، تو آپ آپس میں کیوں صلح نہیں کر سکتے؟ اس کو میں جزوی صلح کہتا ہوں، یہ کلی صلح نہیں ہے، یہ جزوی صلح ہے کہ آپ اہل ایمان کے ساتھ ان بنیادوں پر آپ کم از کم جب مشرکین کے ساتھ آپ کچھ شرائط پر صلح کر رہے ہیں تو اہل ایمان کے ساتھ بھی صلح ہو۔ اب جب یہ معاہدہ امن ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو بنو بکر کے حلیف ہیں اور مسلمان بنو خزاع کے حلیف ہیں، تو بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیفوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے۔ اب جب وار پیس ٹریٹی کو مشرکین کی طرف سے توڑ دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اوفینسو وار کے طور پر مکہ مکرمہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور تمام اطراف کی طرف سے مسلمان افواج مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہی ہیں۔ اب وہ جملہ آپ کو سمجھ آئے گا، تمام احباب اس پر توجہ کریں، کہ وہ شخصیت کہ جس نے 13 سال اتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، جن کے ساتھ کئی جنگیں مشرکین نے لڑی ہیں، اب جب فاتح بن کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں تو سر مبارک پر سیاہ رنگ کا عمامہ ہے اور شکرانے کے طور پر اونٹ کی پشت پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر کائنات نے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ جب کوئی بادشاہ کسی علاقے میں فاتح بن کر داخل ہوتا ہے تو وہاں پر توڑ پھوڑ کرتا ہے، ہلاکتیں کرتا ہے۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے سامنے تاتاریوں کے فتنے کی مثال ہے، ہمارے سامنے کروسیڈز کی مثال ہے۔ خود ایک عیسائی جرنیل لکھتا ہے کہ جب 490 ہجری میں وہ بیت المقدس میں فاتح بن کر نعوذ باللہ داخل ہوا تو مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ میں اتنا کچھ تو خون کیا گیا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون لبریز تھا۔ لیکن جب ٹھیک 90 برس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں تو فتح مکہ کے بعد اگر کسی نے عالم اس انسانیت میں اس مثال کو زندہ ہوتا دیکھا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں کہ جنہوں نے ان تمام تر لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے تلوار نہیں اٹھائی۔ تو اگر میں اس بات کو بالکل کنکلوڈ کروں تو فتح مکہ کے حوالے سے ابھی میں نے صرف اتنی گزارش پیش کی ہے کہ اس کا کیا پس منظر ہے اور کن بنیادوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بالآخر فتح مکہ کا واقعہ رونما ہو رہا ہے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اعلان فرماتے ہیں کہ آج بدلہ لینے کا دن نہیں، آج رحم کرنے کا دن ہے، اور لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، تم سب کو میں نے آزاد کر دیا، یہاں تک کہ اپنے جانی دشمنوں کے گھروں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امان کا مقام قرار دے دیا۔ اور اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا کی آیت تلاوت کی ہے، تو اس کا عملی مظاہرہ یہ ہوا کہ تمام بت خود سجدے میں گر گئے، وہ تمام تر تصاویر جو شرک اور کفر کے لیے بنائی گئی تھیں ان تصاویر کو مٹا دیا گیا، یہاں تک کہ وہ گستاخ رسول جنہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حضور کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا، ابن قتل اور اس کے ساتھ چند باندیاں، اور ان کو قتل کرنے کا حکم دیا، فرمایا اگر کعبے کے پردے میں بھی لپٹے ہوں گے تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ خانہ کعبہ، ہاں جی، بالکل، خانہ کعبہ کے پردے میں بھی لپٹے ہوں گے تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو اگر میں اس بات کو پورا کنکلوڈ کروں تو جہاں فتح مکہ ہمارے لیے امن اور محبت کا پیغام اپنے اندر لیے ہوئے ہے،
جہاں اس بات کا اظہار ہو رہا ہے کہ کل اختیار کے ساتھ معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس کی مثال قیامت تک اگر کبھی ملے گی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہی اس مثال کو قائم کریں گے. آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کی وائلیشن کی جا رہی ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر اب تو مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو مسلمانوں کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ان وار اسٹریٹجیز کو پڑھیں. اور مجھے ایک جملہ بس اور کہنے دیں فیصل بھائی. مکہ اس وقت فتح ہوا ہے جب خیبر فتح ہوا ہے. صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو، ان کے خطے کو فتح کیا ہے. تو جب تک آپ اسرائیل کو فتح نہیں کریں گے، انڈیا کی ریشہ دوانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی. آج بھی مشرکین اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم معاہدہ امن کریں، پہلے مشرکین کے ساتھ. اسرائیل کو آپ اس وقت ٹیکل کریں گے، اور جب ان کو ٹیکل کنفرنٹ کر لیں تو پھر غزوہ ہند کا وہ آخری مارکا جس کا حدیث میں ذکر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی برپا ہوگا. آمین آمین. آپ صلح حدیبیہ کی بات کر رہے تھے. یس. میں بھی جب پڑھ رہا تھا تو اس میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ میں خود بھی پڑھتے ہوئے، کیونکہ جب وہ جو پورا عرصہ ہے صلح حدیبیہ سے پہلے والا، تو اس میں جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں اس میں بہت کم مسلمان ہوئے. لیکن آفٹر صلح حدیبیہ عام الوفول ہو گئے تھے، تو بہت زیادہ مسلمان ہوئے تھے. تو وہ فائدہ، اسی کا فائدہ جو ہے ہمیں فتح مکہ میں ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر دنیا کے حکمرانوں کو، قبائل کو خطوط لکھے ہیں، 200 سے زائد خطوط لکھے گئے. بالکل. اور اسی کا فائدہ پھر ہمیں فتح مکہ میں ہوتا ہے کہ تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی زیادہ تھی. قرآن نے اس کو فتح مبین کہا. اللہ اکبر.